آج ہم 27 فروری جی آج تو بڑا تاریخی دن ہے تو آج کا ہم شروع کرتے ہیں اسی دن سے. آج 6 سال ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور عمران خان کا جو رویہ تھا، ایٹیچیوڈ تھا، اس کا جو نتائج نکلے کہ جس وقت یہ تاریخی دن ہم جب سیلیبریٹ کر رہے تھے، ویسے تو ہم نے 2 دن بعد جواب دیا تھا بھارت کو. مین وائل بہت کچھ ہوا تھا، اس کی کچھ باتیں بھی کی جاتی ہیں. تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے اس میٹنگ کے لیے جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ بھارت کو فیڈ بیک دینا ہے یا نہیں، تو باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ان کے ماتھے پر پسینہ تھا. تو آج وہی صاحب فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اور یہ کتنی بددیانتی کی بات ہے کہ جس شخص نے یہ ڈیسیجن لیا تھا، یہ دلیرانہ فیصلہ کیا تھا کہ جواب دینا ہے، وہ عمران خان، اور ان کے نام پہ پابندی ہے، وہ جیل میں بند ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اتنی تو اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی. خیر ان میں ہوتی تو وہ یہاں کیوں بیٹھے ہوتے. لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا کہ یہ کس شخص کا فیصلہ تھا. تو یہ ان کا ایک اخلاقی جرت سے تو یہ آ رہی ہیں ہی، ہر طرح کی فکری دیانت سے بھی آ رہی ہیں، لیکن اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے میں بھی کتنے ماہر ہیں. میں تو یہ سوچ رہی تھی. تو 27 فروری کے حوالے سے پھر میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے رہنما کی دھرتی، قیادت کی دھرتی، ان کو تو آج کا دن بڑی تذکر و احتشام سے منانا چاہیے تھا. اتنا بڑا دن تھا، پاکستان نے سیلیبریٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے تو کوئی خوشخبری ہمیں کوئی سرپرائز ملا ہی نہیں ہے. بلکہ جو ملے ہیں وہ ایسے سرپرائز ہیں کہ جس میں ہم ابھی تک ان کا بھگتان بھگت رہے ہیں. تو کم سے کم پی ٹی آئی کی قیادت کو تو یہ دن منانا چاہیے تھا. تھینک یو عمران خان، یا شکریہ عمران خان کے نام سے ایک دن منایا جا سکتا تھا. لیکن پورا دن سناٹا ہی طاری رہا. یہ بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کے علم میں کچھ باتیں ہوں. نہیں، علم میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایکچولی ابھی یہاں آتے ہوئے رستے میں کیا نام ہے اس کا، سنیل گواسکر، وہ سنیل گواسکر کا میں سن رہا تھا. تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ 86 میں ریٹائر ہونے والا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ آخری میں کھیلوں گا ٹیسٹ، تو اس کے بعد میں ریٹائر ہو رہا ہوں. تو لنڈن میں ایک ریسٹورنٹ میں عمران خان سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ عمران میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اور تو اس نے میں کہا نہیں تم ریٹائر نہیں ہو سکتے، پاکستان آ رہا ہے انڈیا کھیلنے کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں ہم انڈیا کو ہرائیں. تو اس لیے تم نہیں ریٹائر ہو سکتے. تو میں نے کہا کہ نہیں، پتہ نہیں پاکستان آئے گا کہ نہیں. اس نے کہا نہیں، ICC میں بات آ گئی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس نے کہا کہ ہاں اگر میں ٹھیک ہے آپ کے کہنے سے رک جاتا ہوں، اگر آپ آئے تو پھر اس کے بعد میں. تو کہتا کہ اب جو عمران خان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، رویہ تھا، جو خود اعتمادی تھی، جو اگریشن تھا، جی، جو آگے بڑھ کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت تھی نا، وہ اب کہیں نظر نہیں آتی. تو وہ ایکچولی وہ ایسا ہی کچھ آدمی تھا. تو پھر کہتا ہے اس نے سچ کر دکھایا، جو وہ کہتا تھا نا اس کو وہ سچ کر دکھاتا. اس کے بعد ہی وہ اعتماد ہوتا تھا. کلکتہ ٹیسٹ اور وہ بنگلور ٹیسٹ میرا خیال اس کے بعد ہی ہوا تھا. میں یہ کہتا ہوں نا کہ وہ اس کا ایک رویہ ہے زندگی کے بارے میں، ایک رویہ. اچھا ایک آپ اور دیکھیں کہ وہ ہر طرح کی جنگ اور کانفلکٹ سے وہ یعنی احتراز کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا، اگریشن کی طرف نہیں جانا چاہتا. حالانکہ اس کا مجموعی رویہ کھیل کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل یعنی اگریشن ہے، اس میں بڑا بڑھ کے آگے حملہ کرنے کی ڈیفینس نہیں ہے یعنی. اچھا تو اس کے باوجود خون بہانے سے وہ احتراز کرتا ہے، اس کی طرف نہیں جاتا. کبھی اس نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں کبھی دیا میں دیکھ لوں گا، میں کر لوں گا، یہ نہیں. سیاست میں بھی اچھا. لیکن جب یہ انڈیا کے ساتھ یہ مسئلہ آیا تو انڈیا نے اچانک وہ حملہ کر دیا. خیر نقصان ہوا یا نہ ہوا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس نے ایک حملہ کیا، کچھ درخت حملہ کیا. اور وہ پہلے بھی اس طرح کی اجازت مانگتا رہا کہ جی ہمیں کر لینے دے، وہ اپنے الیکشن کے لیے، اپنی سیاست کے لیے. تو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے اٹیک کیا تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں. تو انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوا. لیکن اس کے جواب میں پاکستان نے دن دہاڑے یہ سب کچھ کیا، دن دہاڑے سورج کی روشنی میں. بالکل. اچھا پھر نہ صرف یہ کیا
بلکہ یہ عمران خان جیسا وہ ہے نا کہ خون بہانے سے اعتراض، جنگ سے اعتراض، اس نے خود پہ قابو بھی رکھا. یعنی جب ایئر فورس گئی تو انہوں نے 6 ایسے ٹارگٹ جو ہے لاک کیے تھے جو اگر وہ ہٹ کر دیتے تو انڈیا بالکل یعنی کشمیر میں وہ تباہ ہو جاتا. ایسے وہ سارے ٹارگٹ، مگر انہوں نے لاک کیے، ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کا نقصان اسی حساب سے کیا جس حساب سے انہوں نے حملہ کر دیا تھا. 2 جہاز گرا دیا، ہیلی کاپٹر ان کا گر گیا، بندہ ان کا پکڑا گیا. پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جنگ چاہ نہیں رہے لیکن جواب دیں گے، اس کو چھوڑ بھی دیا. ان کا اچھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے غالباً 9 یا کتنے حساس جو ٹارگٹ تھے ان کو میزائل ٹارگٹ کے لیے انہوں نے منتخب کیا. تو اسی وقت اس نے آرڈر دیا کہ انہوں نے کہا 3 گنا ان کے 3 گنا ہم ان کے جو ٹارگٹ ہیں ان کو ہٹ کریں گے، وہ ہم سے اتنے بڑا. تو 36 جب ان کو سامنے ٹارگٹ کا لیے گیا تو ساری جو خاص طور پہ جو ہے نا عالمی طاقتیں جو اپنے آپ کو سمجھ، امریکہ ہو گیا، روس ہو گیا، برطانیہ وغیرہ، انہوں نے فوراً اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو اطلاع دی کہ بابا تم تباہ ہونے والے، ان کو تو تم کر لو گے جتنا، لیکن تمہارے سارے جو اثاثے ہیں، سارے نیوکلیئر آپ کی انسٹالیشن ہے، ساری اڑ جانے والی ہے اسپاٹ. تو اسی وقت سب بیٹھ گئے، آرام سے وہ بیٹھ گئے. اور اسے ہماری نا تھوڑے دنوں کے بعد ایک کھانے پہ ہم لوگ اکٹھے تھے، لاہور کے سارے دانشور بھی تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے گھر. تو وہاں تھا، یہی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ انڈیا بڑی طاقت ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی فوج ہے. وہی جو روایتی سی باتیں ہوتی جو ہماری باجوہ صاحب جیسے لوگ جو کرتے ہیں. وہی میں نے وہ کہا تھا کہ آپ مجھے ذرا فرمائیے تو صحیح کہ کوئی ایک مثال تو دیں کہ جب کسی بڑی فوج اور خوشحال ملک نے کوئی بڑی جنگ جیتی، کوئی بڑی جنگ جیتی، کوئی ایک مثال دے دیں. میں نے کہا بھی انڈیا پہ تو باہر سے آ کے حکومت ہی اس لیے کرتے رہے لوگ، اسی لیے حملہ کرتے رہے کہ یہ خوشحال ملک تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس سونا تھا، اس کے پاس چراگاہیں تھی، اس کے پاس فصلیں تھی، دریا تھے. تو اس کی خوشحالی ہی تو اٹریکشن کا ذریعہ تھی. سینٹرل ایشیا سے آ کے 10,000 سال سے لوگ حکومت کر رہے ہیں، بری نظر ڈالی، جس نے ڈالی بری. بالکل. تو میں نے کہا یہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اب آپ دیکھیں وہ جو اس نے کہا تھا نا، ایاز صادق نے اپنی بات کی، اور وہ دوسرا ڈیفینس منسٹر صاحب جو سوکا انہوں نے اپنی کی. تو وہ جب اس نے جو ایٹیٹیوڈ، جو رویہ کیا، یعنی سپہ سالار کے بارے میں باجوہ صاحب تھے نا، ان کے بارے میں جو کچھ نے بتایا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اور یہ سچ بھی ہو سکتا ہے. یہ سچ ہو سکتا کہ اب بعد میں ثابت نہیں ہوا کہ یہ سارے اپنا حامد میر اور دوسرے تیسرے کیا بتا رہے ہیں ہمیں. یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں بلا بلا کے وہ کہتے تھے. مجھے اس فطرے پہ اعتراض نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہی تھا، لیکن آج جو کچھ وہ ان کی نہیں، وہ ہمارے جی ٹینکوں میں کیڑے پڑ گئے ہوئے ہیں، ہماری توپیں جو ہے وہ زنگ آلود ہو گئی ہیں، ہمارے پاس فیول نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں انڈیا سے ڈراتے رہے. لیکن عمران تو نہیں ڈرا تھا، حالانکہ وہ سارے اچھا. اور اس کا رویہ باوجود انڈیا میں اس کے فین، اس کو چاہنے والوں کی تعداد شاید پاکستان سے بھی اس وقت زیادہ تھی. بالکل. اور انڈیا کی جو یعنی ہیرارکی ہے، جو ہائر وہاں کی ہے، پولیٹیشین ہو، اپنا کسی بھی شعبے کے، کھیل کے علاوہ کسی بھی شعبے کے جو بڑے لوگ ہیں، تاجر ہو، صنعت کار ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ عمران خان کے گرد اس طرح کٹھے ہو جاتے ہیں جیسے مکھیاں گڑ کے اوپر کٹھی ہو جاتی. تو اس کو وہاں اتنا پاپولر تھا، اس کی اتنی گڈ ول تھی، اس کی اتنی دوستیاں، اس کے باوجود جی اس نے ریلیگیٹ کیا، اس نے جواب دیا، اور پھر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا. اس نے کوئی شور نہیں ڈالا، کوئی بڑک نہیں لگائی، کوئی بڑے بڑے بیانات نہیں دیے. ایسی شخصیت ہی نہیں ہے. اس نے صرف یہ ظاہر کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، جو جواب دینا تھا وہ دیا. لہذا مگر اب اس کو اس طرح دیکھیں کہ اگر اس وقت نواز شریف کی حکومت ہوتی یا زرداری کی حکومت ہوتی، ان کی حکومت ہوتی، اور ان کے حملہ کرنے کے بعد ان کو امریکہ سے اور دوسرے ملکوں سے وہی پیغام ملا ہوتا جو عمران خان کو ملا تھا، اور یہی فوج کی لیڈرشپ ہوتی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے.
اس کو آپ دیکھیں تو یعنی تقابل یہاں بھی آ گیا. پہلے تو ہم نے سیاسی ان کا کرتے رہے. اب دیکھیں یہ جب وہ ہوا پٹھان کوٹ والا واقعہ تو انہوں نے الزام لگا دیا, تھوپ دیا. تو زرداری صاحب تھے گھر میں, تو انہوں نے ہمارے اس کو کہا انٹیلیجنس چیف کو, ان کو کہا کہ ہم اس کو بھیج رہے ہیں آپ کے پاس. بالکل یہی ہوا تھا, حوالہ کرتے انہوں نے کہا ہمارے والے, انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. یعنی اگر وہ ان سے بات کرنے جاتا وہ اس کو اریسٹ کر لیتے. ظاہر ہے بالکل. وہ اس وقت فوج نے اس کی بات نہیں مانی, اس نے فوراً قبول کر لیا. اچھا, اور ان کا نواز شریف کا تو یہ رویہ, اس کا تو سارا کاروباری جو ہے مفاد وہاں پہ, اس کا تو یہ رویہ تھا کہ یہ تو مودی کو خفیہ طور پہ سنگاپور میں اور کہاں کہاں ملتا رہا اور کہتا رہا کہ آپ حملہ کر دیں اس وقت میں, وہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. بے نظیر جا کے گاندھی کو کیا کہتی رہی. اچھا, اور اس کا بھائی کیا کہتا رہا. بھائی تو کہتا رہا, لیکن وہ تو پرائم منسٹر تھی. جی پرائم منسٹر نہیں تھی پہلے, اس سے پہلے کی بات ہے. اچھا, تو وہ کیا کہتی رہی. تو یہ ان کا رویہ دیکھیں اور اس کا دیکھیں, جو جس کی وہاں فرینڈ شپ ہے جینوئنلی, لیکن جس کی دوستیاں ہیں, اس کا رویہ دیکھیں تو اس کا دیکھیں. تو اگر اس دن یہ نہ ہوتا, یعنی 27 فروری 2019 کو اگر عمران نہ ہوتا اور یہی لوگ پاور میں ہوتے اور یہی لوگ سپہ سالار ہوتے, تو پاکستان کی ناک ہمیشہ کے لیے کاٹ دی گئی تھی. اب ایک اور چیز دیکھیں جو بڑی اہم ہے, وہ ہے ایئر فورس کا رویہ. یعنی ایئر فورس کے اندر ایسی جوش تھا, اتنا جذبہ تھا, اور وہ اس طرح خوش ہو رہے تھے حملہ کرنے کے لیے, اس طرح وہ تیار تھے, اور ان کو موقع مل رہا تھا کہ اپنی صلاحیت ظاہر کرنے کا. یعنی ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا بالکل اس کے ساتھ, اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ میچ کرتا تھا. لیکن آپ ان کا جو یہ دیکھیں, میں نے ایک دفعہ سینٹ میں یہ بات کی تھی, میں نے کہا جی یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس کو کاکڑ صاحب, کاکڑ بہت ہی شاندار آرمی آفیسر تھے اور ان میں عزت نفس بھی تھی. اچھا, تو انہوں نے جو آرمی چیف تھے تو بات ہو رہی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. تو پھر جب وہ ایکسٹینشن کے لیے اتنے پرجوش نہیں تھے, تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے, اس لیے کہ وہ جو یہ ہمارا ٹینیور جو ہے نا مارچ سے شروع ہوا کرتا تھا, وہ جنگوں کی وجہ سے, ایکسٹینشنوں کی وجہ سے نا, تو وہ خراب ہو گیا ہوا, تو تھا کہ اس کو پھر سے مارچ میں لے جائیں. یہ ایئر چیف, آرمی چیف, اور دوسرے جو اب یہ آ گیا نا نومبر آ کے بیٹھ گیا, تو یہ ہاں ٹلتے آگے چلتے. تو خیال تھا کہ چلو اتنی ایکسٹینشن دے دیں کہ پھر سے یہ اپنی اصل جگہ پہ آ جائے. تو اس وقت میں نے سینٹ میں ایک اپنی تقریب میں کہا تھا کہ آپ معیار دیکھ لیں لیڈرشپ کا, آرمی کا دیکھ لیں, ایئر فورس اور نیوی کی لیڈرشپ کا آپ معیار دیکھیں. یہ جو آپ نے ایکسٹینشن دی ہے یہاں پہ, اس کا معیار کہاں چلا گیا ہے, اور اس کا معیار کہاں ہے ایئر فورس اور نیوی کا, جہاں پروفیشنلزم جو ہے اپنے پورے ان کی جو پروفیشنلزم ہے اس میں اور سسٹم کے مطابق چل رہا ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. اچھا خیر, وہ تو پھر اس کا کچھ نتائج بھی نکلے. خیر کاکڑ صاحب انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے, تو پھر انہوں نے جواب بھی دے دیا. اور پھر اسی کے بعد میں نے بتایا نا کہ میں جب وہاں گیا انگلینڈ, اتفاق سے نواز شریف اور کلثوم وہی میں تھا, تو یہ آ رہے تھے انہی فلیٹ سے نکل کے, تو وہی مل گئے. اور ہماری اس وقت تعلقات بھی بہت خراب تھے, مگر نواز شریف صاحب نے مجھے دیکھا تو آگے بڑھ کے آئے, سلام کیا, جفا ڈالا, اور میری وائف بھی ساتھ تھی, ان کی بھی تھی, تو ان کو سلام کیا. تو پھر اپنی بیگم کو میرا تعارف کروانے, تو اس نے کہا نہیں میں ان سے مل چکی ہوں گھر پہ. تو خیر, تو میں نے, مجھے کہنے لگے مبارک ہو کاکڑ کو ایکسٹینشن نہیں ملی. تو میں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو, آپ نے تو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تو مجھے کہنے لگے آپ یقین کریں گے, اس نے مجھے کہا کہ آپ یقین کریں گے. میں نے کہا کیا؟ کہتے اگر آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ سینٹ میں کہا ہوتا نا تو میں کبھی نہیں کہتا. اچھا, خود سے ان کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن نہ دیں. اچھا, تو لیکن وہ میرے اس سینٹ کے بعد کی بات ہے, بعد میں. تو وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں کہتا اگر آپ نے نہ کہا ہوتا. یعنی وہیں سے اس نے حوصلہ پکڑا. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ضرورت تو ہونی چاہیے, ان کو ڈیل کرنی ہوتی ہے.
ایگزیکٹلی ان کو ڈیل کرنی ہوتی ہے اور مجھے ڈیل نہیں کرنی تھی، مجھے کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں حالانکہ چھوٹی پوزیشن تھی سینٹ کی، لیکن میرے تعلقات جو ہے نا اکثر خراب ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. اچھا فوجی جو ہے نا اب بہت چینج ہو گئی ہے، ہو گیا رویہ ان کا. چیزیں مطلب جس طرح یہ ہوتے تھے نا جس پیڈسٹل پہ، اس سے نیچے آتے آتے یہ بہت نیچے چلے گئے. یعنی یہ ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا، تو یہ بہت ہی آسان تھا بیوروکریٹ کے مقابلے میں. اچھا ہاں آپ بڑی بے تکلفی سے جا کے اس سے بات کر سکتے تھے، اس کو اپنا معاملہ سمجھا سکتے تھے اور وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے تھے. فوجی جو ہے نا ان میں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ، جو بھی چلا جائے چھوٹا بڑا، تو ان کا ایک ٹریننگ کا جس طرح کا تھا تو یہ بہت فرینڈلی ہوتے تھے، بہت اچھے لوگ ہوتے تھے، بہت ہی آسان یعنی ان کے ساتھ معاملہ کرنا. تو ان کے اندر کرپشن کا جو ایشو ہے نا وہ بھی نہیں تھا. کرپشن ہوتی تھی صرف یہ جو سپلائی والے ہیں، انجینئرز ہیں، مطلب جہاں پہ وہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہے نا وہاں پہ، باقی نہیں ہوتی تھی. اچھا مطلب یہ کرپشن جو ہے وہ یحییٰ خان کے زمانے سے شروع نہیں، بزدلی نہیں مالی کرپشن نہیں، مالی کرپشن نہیں تھی. وہ ان کی اور ہی کرپشن تھی. یحییٰ خان ویسے ادروائز ٹھیک آدمی تھا، مگر اس کو شراب نے ڈبویا اور جو ان کا تھا مسئلہ. باقی پروفیشنلی وہ اتنا ساؤنڈ اس طرح نہیں تھا. جس طرح اختر ملک ہوتا تو وہ کشمیر ہو گیا ہوتا آزاد. اس کو ہٹایا اس لیے گیا. ایوب خان خود بیٹھ گیا جب انہوں نے دیکھا نا یہ تو لے جائے گا، اور ادھر سے دھمکی آئی امریکہ سے، تو ایوب خان صاحب نے اس کو بھیج دیا، اس کو پیچھے ہٹا دیا. گڈ بوائے تھا نا ایوب خان. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو 27 فروری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا 27 فروری کی وہ بات ہو گئی. دیکھیں عمران خان کا ایک رویہ ہے اور اس کا یہ رویہ کہ وہ پرامن بھی رہنا چاہتا ہے، وہ یعنی اس میں اگریشن بھی ہے، اس میں اس کا جو ہے نا بزدلی نہیں ہے، اور وہ آگے بڑھ کے ایکشن لیتا ہے، مگر وہ امن کو ہر حالت میں ترجیح دیتا ہے. یعنی وہ دیکھیں نا اب جس طرح کی اس وقت حالت ہے، جس سطح پہ جتنی اس کی مقبولیت ہے آج، میں کہتا ہوں کسی کی بھی اتنی مقبولیت ہو اور اس کے رستے میں جو لوگ آج رکاوٹ ہے اس سے آدھی رکاوٹ ہو، تو وہ سیدھا انقلاب کی طرف جائے، خونی انقلاب کی طرف. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا یہ بہت دیر نہیں، فرانس کا انقلاب، ایران کا تو ابھی کی بات ہے، رشیا کا انقلاب، انقلاب، چین کا انقلاب، یہ ایران کا کل کی بات ہے. خود امریکہ کا زیادہ پیچھے چلے جائیں. نہیں وہ تو خیر وہ تو خانہ جنگی تھے. اچھا تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو کروڑوں لوگ مارے گئے، کروڑوں. لہذا انقلاب جب ہوتا ہے نا تو اس میں جو گناہ گار ہیں وہ تو مرتے ہی ہیں، لیکن گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہوں کے مرنے والوں کی تعداد 90% ہوتی ہے. گناہ گار تو ہوتے ہی 10%، 5% ہے، وہ تو مرنے ہی مرنے ہوتے، کنٹرول میں نہیں تو رہتا. ہاں پھر اس کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جا کے اینڈ کہاں کرے گا. اچھا جو یہ صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو روک کے چلتے ہیں، یعنی اپنی وہ ہے نا بہادر شاہ ظفر کا ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا بھی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ہاں جی، تو اس کو عیش نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، نہیں بہت خوبصورتی ہے اس کی، پوری نظم پڑھ کے دیکھو. پڑھی ہے میں نے. تو وہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں نا اس کا فہم و ذکا جو ہے نا وہ ہوش و حواس قائم ہے. تو وہ یہ کام عمران خان چٹکی بجانے میں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ نہیں ہے. یعنی کیونکہ چاروں صوبوں میں ایک ہی جیسی مقبولیت ہے نا. انقلاب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کا اور دوسری جگہ پہ پھر وہ اور طرف نکل جائے گی بات، وہ ملک ٹوٹ جائے گا، چیزیں خراب ہو جائیں گی، کہیں آپ امن قائم کر لو گے، انقلاب کے بعد بھی دوسری جگہ پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو لیکن اس کو جتنی مقبولیت حاصل ہے اور جس طرح اس کی طرف لوگوں کا رویہ ہے، اور خاص طور پہ وہ اگریسو ہماری جو بیلٹ ہے، جو جن کو پشتون بیلٹ اور بلوچ بیلٹ، وہ اس کے پورے کنٹرول میں ہے اس کے ساتھ. تو یہ ان حالات میں وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے.
لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. پھر اس حالت میں بھی وہ رول آف لا کی بات کر رہا ہے, ہاں جی, آئین کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے, اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہے, یہ میری ہے, پاکستان میرا ہے, فوج میری ہے, عوام میری ہے. ان حالات میں بھی, ورنہ اعلان جنگ کرنے میں کیا جاتا ہے. خان صاحب انتہائی شریف آدمی. شریف آدمی میں ہے. یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں, جی جی, جو بہادر آدمی ہے نا فطرتاً, وہ ہمیشہ شریف آدمی ہوگا, اس میں تو خیر کوئی شک نہیں, یعنی اس میں کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے. جی بالکل. اور پھر اس کا کنٹرول بھی ہوتا ہے. جو شدہ آدمی ہے نا, شدہ آدمی ہے, بزدل آدمی ہے, اور جو دوسرے کو نہتا دیکھ کے نہتا ہو اور اپنے پاس گن ہو, تو پھر وہ بڑا شیر ہوتا ہے. بالکل. ورنہ وہی بات ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی, چہرے پہ ہوائیاں تھی, ہاں جی, اور زبان لڑکھڑا رہی تھی, ورنہ یہی ہوتا ہے.